اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں کی شرارتوں اور کجرویوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ دنیا کی ذہین اور ضدی قوموں میں ایک قوم یہود ہے، یعنی یہ ذہین بھی بہت ہیں اور ضدی بھی بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور اس قول کی وجہ سے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ اگلی صورت میں الفاظ آ رہے ہیں یہود پر عہد شکنی اور دیگر کارروائیوں کی بنا پر ہم نے لعنت کی۔ ان آیات کا تعلق بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے۔ ان وجوہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد بھی فوت ہو چکے تھے اور والدہ بھی فوت ہو چکی تھی، اور ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا، وہ بھی فوت ہو چکا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت اور پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حنہ بنت فاقوزہ نے کی، جو حضرت مریم علیہ السلام کی حقیقی خالہ بھی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بڑی عجیب زندگی گزاری۔ ان کی پرورش کے لیے بھی قرآن اندازی ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ دریا کی الٹی سمت بہا، تو حضرت زکریا کی پرورش میں آ گئی۔ جب جوان ہوئی، غسل کرنا تھا، سادہ مکان تھا، اس کی مشرق کی جانب 2 دیواروں کے ساتھ کپڑا لٹکا کر پردہ بنایا اور غسل کیا اور کپڑے پہنے۔ اچانک دیکھا تو ایک صحت مند نوجوان ان کے پاس کھڑا ہے۔ حضرت مریم گھبرا گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے، میں جوان ہوں اور ہوں بھی تنہائی میں، اس وقت اس کا آنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت مریم کے نام پر مستقل ایک سورت بھی ہے جس کا نام سورہ مریم ہے، اس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم پرہیزگار متقی ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ قال، اس نے کہا بی بی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انما انا رسول ربی کی، میں تو تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیہ، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ جب لڑکے کی خوشخبری سنی تو قالت، وہ کہنے لگی انا یکون لی غلام، کیا میرے ہاں لڑکا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، نہ مجھے آج تک کسی انسان نے چھوا ہے، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، یعنی نہ تو کوئی جائز طریقے سے میرے پاس کوئی مرد آیا ہے اور نہ میں بدکار عورت ہوں، کیونکہ عادتاً بچے 2 ہی طریقے سے حاصل ہوتے ہیں، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ تو حضرت مریم کا فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ میرے اندر تو دونوں طریقے نہیں ہیں، نہ کوئی حلال طریقہ ہے اور نہ حرام، یہ دونوں میرے اندر نہیں ہیں۔ قال، فرشتے نے کہا کذالک، اسی طرح ہوگا۔ قال ربک، فرمایا تیرے رب نے، ہوا علی ہین، یہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ آل عمران میں کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا اور نہ ماں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہیں لیکن والد نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گربان میں پھونک ماری، اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بن گیا، اور جب لڑکے کی پیدائش کا وقت ہوا تو پریشان ہوئی کہ میں لوگوں کو کس طرح مطمئن کروں گی کہ یہ لڑکا کس طرح ہو گیا، وہ کس طرح تسلیم کریں گے۔ حضرت مریم کے جو والد تھے جن کا نام تھا عمران بن مانان، یہ مسجد اقصیٰ کے خطیب تھے اور اس وقت کے بڑے ولی تھے، ولی کامل تھے۔ تو حضرت مریم یہ بھی سوچنے لگیں کہ میں ان کی بیٹی ہوں، زکریا علیہ السلام کے گھر میری تربیت ہوئی ہے، سارا خاندان ہی نیک ہے، اور میں یہ کہوں کہ لڑکا اس طرح پیدا ہوا ہے تو لوگ مطمئن ہو جائیں گے، کس طرح مطمئن کروں گی؟ جب درد ذیل شروع ہوا، وہاں سے دور ایک ٹیلہ تھا، وہاں کھجور کے کچھ درخت تھے،
کھجور کا ایک درخت بالکل خشک تھا، اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ گیا، کہا اللہ تحزنی، تو گھبرا نہیں بی بی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تُسْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تم پر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ اب دیکھو کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد تو عورت ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں ہوتی، ٹہنی ہلانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کھجور کا تنا ہلاؤ۔ کھجور کا تنا بڑے بڑے پہلوان نہیں ہلا سکتے، مگر اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ تو خیر فأتت به قومها تحمل، اس بچے کو اٹھا کر قوم کے پاس آئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو لائی ہے ایسی عجیب چیز لائی ہے، یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بدکارہ عورت تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ فاشارت الیہ، تو بچے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یہ میں نے اشارہ کر دیا، آپ حضرات کو تفصیلاً اشارہ کیا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبی چوڑی تقریر فرمائی۔ بچے تو ایسی تقریر کرتے ہی نہیں ہیں، عام طور پر تو نارمل یہی ہوتا ہے کہ بچے نہیں بولتے، لیکن یہ بڑھاپے میں بھی کوئی شخص اتنی بہترین تقریر نہیں کر سکتا جتنی بہترین تقریر عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کی، گود میں پڑے ہوئے کی، لیکن یہودیوں نے یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہ کیا۔ یہ خبیث باز نہ آئے، نبوت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں مل گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ حلال زادہ تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اسی کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ ان کی اور بھی آگے شرارتوں کا ذکر ہے، وہ آگے بیان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو انبیاء کی، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔